فلان، فلان شخص اس کے بعد فوراً آیا، تو فا کے ساتھ جب عطف کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اس شخص کے فوراً بعد آیا تھا، یہ شخص آیا اس کے فوراً بعد یہ دوسرا شخص آیا۔ جب آپ کہتے ہیں جاء زید فحامد، زید آیا، زید کے فوراً بعد حامد آیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھے کہ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن کیا فا ترتیب کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ واو ترتیب کا تقاضا نہیں کرتا، اس لیے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں الٹا وضو ہو سکتا ہے، اگر کوئی شخص قدم دھوئے پھر سر کا مسح کرے الٹا وضو شروع کرے ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے واو ذکر کیے، تو واو صرف عطف کرتا ہے لیکن ترتیب کا تقاضا تو نہیں کرتا نا۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وارجلكم الى الكعبين، یہاں پر واو اللہ نے ذکر کیا ہے، تو واو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سب کام اکٹھے کرو، جمع کے لیے استعمال، ترتیب کا کوئی اس میں نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن الٹا وضو کب پیغمبر نے کیا ہے؟ ہم ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ چلو قرآن سے تو الٹا معلوم ہوتا ہے لیکن پیغمبر کو بھی تو دیکھیں نا یہاں پر، تو اس لیے عطف نسق میں واو اور فا میں فرق ہے۔ واو ترتیب نہیں ہوتا واو میں، لیکن فا کے بعد فوریت ہوتا ہے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، مرتد کو فوراً قتل کرے، من بدل دینہ فاقتلوہ، یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں مرتد لا یستتاب، جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ادھر انہوں نے فا سے استدلال کیا ہے کہ شاتم الرسول سے توبے کا ہم مطالبہ نہیں کریں گے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص پیغمبر کو گالی دیتے ہیں ان کو ٹائم دیا جائے 3 دن، لیکن جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ قاضی عیاض نے اجماع ذکر کیا ہے کہ ان الشاتم لا یستتاب، ان سے توبہ طلب نہیں کیا جائے، کیونکہ پیغمبر کہتے ہیں فاقتلوہ فوراً اس کو، تو استتابت کا ذکر تو ہے ہی نہیں ہے یار۔ بہرحال یہ تو ایک علمی مسئلہ ہے، تو یہ فا ڈائریکٹ کے لیے آتے ہیں نا، فا اور واو میں یہ فرق ہے۔ اس کے بعد تیسرا، پہلا ہم نے کیا کہا تفصیل کے لیے آتا ہے، دوسرا قرب کے لیے آتا ہے، اور تیسرا رد السامع الی الصواب، یا یہ کہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا، آپ غلطی کو درست کرنے کے لیے حرف عطف استعمال کرتے ہیں، لیکن کون سا حرف عطف استعمال کریں گے؟ حرف عطف تو بہت سارے ہیں نا، جب آپ سے غلطی ہو جائے کون سا حرف عطف استعمال کریں گے؟ غلطی کے تدارک کے لیے استدراک کے لیے کون سا حرف استعمال ہوتا ہے؟ بل، تو بل اللہ تعالیٰ بھی استعمال کرتے ہیں، بل هو شاعر، اسی طرح۔ تو جب آپ کہتے ہیں اشتریت قلما، آپ نے بازار سے کتاب خریدی ہے اور گھر آ کے آپ کو بہت گرمی لگی ہے اور گرمی کی وجہ سے آپ سے غلطی ہو جائے، تو کہتے ہیں اشتریت قلما بل کتابا، تو کیا مطلب ہے؟ آپ نے کتاب خریدی ہے یا قلم؟ اشتریت قلما، میں نے قلم خریدی ہے، بل کی کتاب خریدی ہے، کون سے صحیح ہے؟ بل والا کے بعد جو لفظ ہوتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں، یعنی بل کے میں نے کتاب، یعنی پہلے والے بات میرے صحیح نہیں ہے، دوسرے والے بات میرے صحیح ہے، تو سامع کو تنبیہ کرنا کہ میں نے جو بات زبان سے نکالی ہے وہ صحیح نہیں تھی، بل سے پہلے جو بات تھی نا، اشتریت قلما میں نے قلم خریدا، بل کتابا بل کی کتاب خریدا، تو بل کے بعد والا جو لفظ ہے وہ صحیح ہے۔ تو اس لیے حرف عطف کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو غلطی آپ سے ہو جائے اس کے تدارک کے لیے، سہو کے لیے، سجدہ سہو ہے یہ بل، جی ہم سے غلطی ہو جائے نماز میں پھر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ سہو کرتے ہیں۔ لغت میں جب غلطی ہو جائے الفاظ میں تو سجدہ سہو تو نہیں ہوتا نا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے بھائی؟ بل، تو بل کلام کا سجدہ سہو ہے، اور سجدہ سہو نماز کی غلطی کے تدارک کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم ضمیر الفصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر الفصل آپ جانتے ہیں بھائی، ضمیر الفصل کو کب لایا جاتا ہے؟ یہ کہانی آپ نے پڑھی ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے قانون پر فیصلہ نہیں کرتا یہ کافر ہے۔ اولئک مبتدا ہے، الکافرون خبر ہے، اور مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہو ان کے درمیان ضمیر فصل لایا جاتا ہے۔ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے نحو میں، تاکہ موصوف صفت کا اشتباہ نہ ہو، کیونکہ جب مبتدا بھی معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو تو انسان سامع کو اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ موصوف صفت کی بات ہو رہی ہے۔ زید العالم، زید العالم، یعنی سامع یہ سمجھتا ہے کہ زید یہاں پر موصوف ہے، العالم اس کے لیے صفت ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں زید هو العالم، قل هو اللہ احد، ہوا اللہ، ہوا مبتدا ہے، اللہ خبر نہیں، احد خبر ہے، قل هو اللہ احد،
تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ نے ضمیر فصل استعمال، کتنے جگہوں میں اللہ تعالیٰ ضمیر فصل استعمال کرتے ہیں تاکہ موصوف صفت کا جو اشتباہ ہے نا وہ دور ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ تو ظاہر ہے جب مبتدا کو بھی معرفہ لایا جائے، خبر کو بھی معرفہ لایا جائے، حصر کے لیے لایا جاتا ہے، یقیناً کے لیے لایا جاتا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر وہ ضمیر فصل استعمال کرتے ہیں۔ تو شیخ کہتے ہیں والفصل للتخصیص، ضمیر فصل تخصیص کے لیے لایا جاتا ہے۔ ضمیر فصل کس لیے لایا جاتا ہے بھائی؟ تخصیص کے لیے لائے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان اللہ ہوا ربی، یہاں پر ہوا ضمیر فصل ہے، یعنی اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ان اللہ ربی و ربکم، ان اللہ ہوا ربی، یہاں پر تخصیص کیا ہے، یعنی وہ میرا رب ہے اور ان کے علاوہ کوئی میرا رب نہیں ہے، صرف خاص اللہ میرا رب ہے۔ اور ضمیر فصل کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اشتباہ دور کرنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے بات کی۔ اس کے بعد ہم مسند الیہ کے توابع کی بات ختم ہو گئی۔ سب سے پہلے بات ہم نے کیا کی، مسند الیہ کو کیوں ذکر کیا جاتا ہے، کیوں حذف کیا جاتا ہے، کب حذف کریں گے، کب ذکر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ مسند الیہ کے توابع کب لائے جاتے ہیں، عطف بیان، بدل کب لایا جاتا ہے، عطف نسخ۔ بدل کے بارے میں ہم مزید وضاحت کریں گے وہاں پر جب ہم فصل وصل کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ ابھی تقدیم المسند الیہ ہے۔ تقدیم المسند الیہ سے کیا مراد ہے کہ مسند الیہ کو مقدم کرنا کلام میں، یعنی جہاں پر مسند الیہ تو کلام میں مقدم ہی ہوتا ہے نا، مبتدا تو سٹارٹ میں ہوتے ہیں، تو پھر کیا مقصد ہے؟ کہتے ہیں کہ کبھی یہی ہوتا ہے نا کہ مسند الیہ مثلا فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، ہم نے کہا تھا مسند الیہ فاعل کی شکل میں ہوتے ہیں، تو پھر اس کو تو مقدم نہیں کیا جاتا نا، فاعل تو فعل کے بعد آتا ہے، وہ تو مؤخر آتا ہے، تو جب فاعل فعل پر مقدم ہو جائے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ تو کہتے ہیں والتقدیم فلاہتمام یحصل التقسیم کالاصل والتمکین والتعجل وقد يفيد الاختصاص ان ولی نفیا وقد على خلاف الظاہر یاتی کالاولی والتفات دائری۔ اصل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسند الیہ کو مقدم اس لیے کرتے ہیں کہ مسند الیہ اصل ہے کلام میں، اصل کو مقدم ابو پہلے ہوتا ہے یا بیٹا؟ تو مسند الیہ ابو ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ والتقدیم کالاصل، الاصل میں اشارہ کرتے ہیں کہ مسند الیہ ابو ہوتا ہے، ابو پہلے ہوتا ہے، تو اس لیے مبتدا کو سٹارٹ میں اس لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہ اصل ہے کلام میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، الدین مبتدا ہے، النصیحہ خبر ہے، اور بعض نحوی علماء کہتے ہیں جب مبتدا بھی معرفہ ہو خبر بھی معرفہ ہو بیچ میں ضمیر فصل فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں پیغمبر نے یہ قاعدہ توڑا ہے تمہارا، الدین مبتدا ہے نا، معرفہ ہے، اور النصیحہ خبر ہے، اور ضمیر فصل کدھر ہے؟ ہونا کیا چاہیے تھا الدین هو النصیحہ، ایسا کہنا چاہیے تھا نا، الدین النصیحہ، تو مبتدا اور خبر میں کوئی ضمیر فصل نہیں ہے۔ تو یہ بات بار بار کرنا کہ ضمیر فصل مبتدا اور خبر کے درمیان لائیں گے تاکہ صفت موصوف کا التباس ختم ہو جائے، غلط ہے۔ ہاں جی، یہ تو آپ کے قاعدے کلی تو نہیں ہے نا، اس لیے قاعدے کی تعریف حربی صاحب نے کیا کی ہے کہ حکم اغلبی ینطبق علی معظم جزئیات، اکثر جزئیات پر منطبق ہوتا ہے قاعدہ، سب پر تو نہیں ہوتا۔ صرف کے جو قواعد، بہرحال یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے الدین النصیحہ، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں الدین مسند الیہ ہے، کیوں مقدم ہے؟ اصل ہے نا، مبتدا اصل ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مقدم کیا گیا، یہ تو آسان ہے۔ دوسرا مقصد مسند الیہ کے تقدیم کا دوسرا مقصد ہے تمکین۔ تمکین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تمکین کا مادہ اللہ تعالیٰ نے 7 معنوں میں استعمال کیا۔ مجھے استاذ نے یہ بحث دیا تھا کہ تمکین کے بارے میں قرآن مجید کے آیات تلاش کرو تمکین کے حوالے سے، تو میں نے جب سرچ کیا تمکین کا لفظ قرآن مجید میں 7 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، تمکین کا مطلب قوت دینا ہوتا ہے۔ یہاں پر تمکین سے مراد مسند الیہ کو سٹارٹ میں اس لیے لایا جاتا ہے کہ بات کو ذہن نشین کر دے، قوی طریقے سے بات کو سامع کے دماغ میں بیٹھانا، یعنی بات کو قوی طریقے سے مضبوط کرنا، سامع کے دماغ میں بات کو کیا کرنا بھائی؟ مضبوط کرنا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اکرمکم مبتدا ہے، اتقاکم خبر ہے۔ مبتدا کو اللہ نے کیوں مقدم کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا تم میں سے سب سے عزت مند، ہمارے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ کون ہے عزت مند بھائی، ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی۔ آگے کہا تقوی والا۔ اگر اللہ اس طرح کہتا ان اتقاکم عند اللہ اکرمکم، پھر بات نہیں بنتی تھی، لیکن جب اللہ نے کہا تم میں سے سب سے عزت مند، بات بیٹھ گئی، ہم متوجہ ہو گئے کہ یہ کون ہے عزت مند شخص، آگے کہا تقوی۔ لیکن اگر اس طرح کہتے کہ متقی شخص، تو پھر شاید ہمارے ذہن میں اتنے
توجہ نہیں رہتی اس طرح. لیکن جب اللہ نے کہا ان اکرمکم، توجہ مبذول کرانے کے لیے، تمکین یعنی بات کو بیٹھانے کے لیے، وکذالک مکننا، قوت دینا. ہاں جی. اس کے بعد تعجل کے لیے آتا ہے. یہ جو تمکین کی بات تو ختم ہو گئی، اس کے بعد مسند الیہ کو مقدم کیا جاتا ہے تعجل کے لیے. تعجل کیا ہوتا ہے؟ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی میں کوئی چیز مانگنا نا. باب تفاعل سے بھی استعمال ہوتے ہیں، باب استفعال سے بھی استعمال ہوتے ہیں. تعجیل المنفعہ ابن حجر کی کتاب ہے، فائدے کو قریب کر دینا، جلدی، معجل مؤجل جس کو کہا جاتے ہیں نا. تو تعجیل ان تعجل الحکم للسامع، یعنی خوشی کی خبر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ سامع کو جلدی میں پہنچا دے. خوشی کی خبر ہے بھائی. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں النار وعدها اللہ الذین، یعنی اللہ کو ایسا کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ وعد اللہ النار، النار مفعول بھی ہے اصل میں. یہاں پر اشتغال ہوا ہے، آپ کو اشتغال کا پتہ ہے نحو میں. اشتغال یہ ہوتا ہے مفعول بھی مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد فعل آتا ہے، فعل مشغول ہوتا ہے ایک ضمیر کے اوپر، وہ ضمیر مفعول بھی کی طرف لوٹتا ہے. جیسے والسماء بنیناها بأید، والسماء بھی قراءت ہے. تو یہاں پر بھی النار والنار دونوں پڑھ سکتے ہیں، النار وعدها اللہ الذین. لیکن بہرحال یہ النار اصل میں مفعول بھی تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے مبتدا کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی خبر کو معجل کر دے، جلدی میں. اللہ تعالیٰ یہاں پر جلدی میں ہے کہ جلدی کافروں کو سزا سنانی ہے، ان کو جلدی میں خبر دینا ہے کہ بھائی آپ لوگوں کی جو نتیجہ ہے وہ خراب ہے. جلدی میں بات نتیجے کے بارے میں جلدی کرنا چاہیے نا، رزلٹ جلدی شو کرنا چاہیے. جیسے ہمارے وفاق والا 40 دن میں رزلٹ شو کرتے ہیں، ہاں، اور کچھ لوگ 2 مہینے بعد رزلٹ شو کرتے ہیں. تو ان کو 10 دن میں شو کرنا چاہیے، کیونکہ جو لڑکے بیمار پڑے ہیں کہ ہمارا رزلٹ کب شو ہوگا، ان کو سارا ٹینشن یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ کب شو ہوگا. ان کو جلدی ہے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، یا تو پاس ہے یا تو فیل ہے. ہاں جی. تو جلدی کرنا چاہیے نا، رزلٹ میں جلدی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ رزلٹ جلدی دیتے ہیں. النار وعدها اللہ الذین کفروا، آگ کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. تو النار یہاں پر مسند الیہ ہے، مقدم کیا ہے استعجال کے لیے، جلدی کرنے کے لیے. اس کے بعد تخصیص کے لیے آتے ہیں بھائی، یعنی آپ مسند الیہ کو مقدم کرتے ہیں کس کے لیے؟ تخصیص کے لیے کرتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں ما انا قمت، میں نہیں کھڑا ہوا، یہاں پر انا آپ نے مقدم کیا. انا شربت، انا کو مقدم کرتے ہیں، انا مسند الیہ. آپ تو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نا شربت، لیکن کہتے ہیں انا شربت. تخصیص پیدا کرتے ہیں کہ صرف میں نے پیا، کسی اور نے نہیں پیا. تخصیص یہی ہوتا ہے نا، میں نے یہ کام کیا کسی اور نے یہ کام نہیں کیا، یہ تخصیص ہوتا ہے. آگے پھر شعر میں ہے وقد على خلاف الظاہر یأتی کالاولا والتفات دائر. یعنی یہ قاعدہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کبھی ظاہر کا خلاف ہوتا ہے، یعنی ہونا یہ چاہتا ہے کہ مسند الیہ مقدم ہو لیکن وہ مؤخر کیا جاتا ہے. کیوں مؤخر کیا جاتا ہے؟ اصل کا خلاف، اصل تو یہ ہے کہ مسند الیہ کو مقدم کیا جائے لیکن اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. خلاف ظاہر، خلاف ظاہر ہوتا ہے نا، جیسے میں نے کہا والوالدات یرضعن، یرضعن میں خبر بمعنی انشاء ہے، خلاف ظاہر ہوا ہے. قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قل ما انفقتم، جی جو تم خرچ کرتے ہو فللوالدین. تو اس میں بھی ایک بلاغی اسلوب ہے، اس میں بھی ایک بلاغی اسلوب ہے، اور اس کے لیے اشعار بھی ذکر کیا ہے انہوں نے. اور التفات کے لیے بھی لایا جاتا ہے. التفات آپ لوگ سمجھتے ہیں بلاغے میں ایک التفات کا قاعدہ ہے. التفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ غائب کے بارے میں بات کرتا ہے، فوراً متکلم پر آ جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، غائب ہے نا، غائب کی بات ہو رہی ہے. حمد اللہ کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، غائب کی بات ہو رہی ہے. اللہ الرحمن الرحیم ہے. مالک یوم الدین، غائب کی بات ہو رہی ہے. فوراً اللہ تعالیٰ تکلم پر آ جاتا ہے. ایاک نعبد، ہم بات کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے عبادت کر رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں غائب سے تکلم کی طرف جانا. التفات کا مطلب منہ پھیرنا نا، اس طرف التفتا. التفات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ پھیرنا غائب سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تکلم سے غائب کی طرف التفات کرتے ہیں. سورۃ اعراف میں اس کی مثال موجود ہے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ہاں جی، یہاں پر تکلم کی طرف ہوا ہے، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات. اسی طرح التفات بہت سارا ہوا ہے قرآن مجید میں، انہوں نے بھی یہ مثال دی ہے. جی آگے پھر جاتے ہیں بھائی، مسند الیہ کے احوال کے بارے میں ہم نے بات کی. باب ثالث میں جاتے ہیں، مسند کے بارے میں بات کرتے ہیں. مسند کتنی چیزیں ہوتے ہیں؟ خبر،
مسند الیہ کے بارے میں بات ختم ہو گئی، ابھی مسند کے بارے میں۔ جب آپ کہتے ہیں زید قائم، زید مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے۔ مسند وہ لفظ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ حکم لگا دیں۔ قائم کے ذریعے ہم نے حکم لگایا، اس کے ذریعے ہم نے خبر دی۔ یہ جو دوسرا لفظ ہوتے ہیں نا وہ مسند ہوتے ہیں، اور فعل بھی مسند ہو سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جاء زید، زید آیا، وجاء ربک، ربک یہاں پر مسند الیہ ہے اور جاء مسند ہے، تو مسند فعل بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی شیخ بات کرے گا کہ مسند کے کیا احوال ہے، مسند الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو مسند کے کیا کہتے ہیں، لما مضى الترک مع القرینہ، وہی کہتے ہیں جو مسند الیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مسند الیہ کو ہم کیوں حذف کرتے ہیں۔ ہاں بھائی، مسند الیہ کو کیوں حذف کرتے ہیں بھائی؟ ہاں، جن مقاصد کی وجہ سے ہم مسند الیہ کو حذف کرتے ہیں ان مقاصد کی وجہ سے ہم مسند کو بھی حذف کرتے ہیں۔ کس وجہ سے ہم مسند الیہ کو حذف کرتے تھے؟ زبان کی حفاظت کرنا، وہ لفظ قبیح ہے، ہاں جی، اور مسند الیہ معلوم ہے، اس لیے ہم اس کو حذف کرتے ہیں۔ اسی طرح مسند بھی اگر اسی طرح ہو، قبیح ہو، تو ہم زبان کی حفاظت کے لیے اس کو حذف کرتے ہیں۔ یا قرینہ موجود ہو اس کی وجود پر، یعنی آیات کی سیاق سباق کو آپ دیکھیں نا، آپ کو خود پتہ چلے کہ ادھر ایک لفظ محذوف ہے تو اس کو اللہ پر حذف کرتے ہیں۔ جیسے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا حذف ہے یہاں پر؟ مسند حذف ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم، اگر آپ ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کی ہے، لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے اللہ، اللہ مسند الیہ ہے۔ خلق حذف ہے یہاں پر، یعنی خلق اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ خلق فعل ہے نا، اور فعل مسند ہوتا ہے، تو کیسے پتہ؟ آیات میں جب ہم نے آگے پیچھے دیکھا تو ہم کو پتہ چلا کہ مسند حذف ہے، اور مسند فعل ہوتا ہے۔ لیقولن اللہ، یعنی لیقولن، مشرک ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو توحید ربوبیت میں ہمارا جھگڑا نہیں ہے مشرکین کے ساتھ، کوئی جھگڑا نہیں ہے توحید ربوبیت میں، تو توحید الوہیت میں ابھی تک یہ جھگڑا آ رہا ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں وَكَوْنُهُ فِعْلًا فَلِلتَّقَيُّدِ، ابھی ہم نے کہا کہ مسند فعل کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور اسم کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ زید قائم، مسند کہاں پر ہے بھائی؟ زید قائم میں مسند کہاں پر ہے؟ قائم مسند ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ اچھا، اس کو چینج کریں، مسند کو فعل بنائے، قام زید، زید کھڑا ہوا، قام فعل ہے نا۔ ابھی یہ بات کرے گا شیخ کہ مسند کو فعل کی شکل میں کب لاتے ہیں اور اسم کی شکل میں کب لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فعل کی شکل میں تب لاتے ہیں جب تقیید مراد ہو۔ تقیید کا کیا مطلب ہے؟ کسی زمانے کے ساتھ خاص کرنا مراد ہو، یعنی اگر ہم ماضی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فعل ماضی لائیں گے، ہاں جی، اور مضارع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو فعل مضارع لائیں گے۔ تو فعل کو مسند کی جگہ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ تقیید مراد ہوتا ہے، یعنی ہم اس فعل کو جو کام ہے نا اس کو کسی خاص زمانے کے ساتھ مقید کرنا چاہتے ہیں، خاص زمانے کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مقید کرتے، اس لیے کہتے ہیں وَكَوْنُهُ فِعْلًا، مسند فعل آتا ہے فَلِلتَّقَيُّدِ بِالْوَقْتِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، اور دوسرا یہ ہے کہتے ہیں کہ فعل میں تجدد ہوتا ہے۔ یہ جیسے میں نے یہ لفظ سنا نا، فعل میں تجدد ہوتا ہے، مجھے امام نصفی یاد آیا۔ تفسیر نصفی آپ نے پڑھا ہوگا نا، تفسیر نصفی آپ میں سے کسی نے پڑھا ہے؟ تفسیر نصفی احناف کی تفسیر ہے نا، اکثر اسلامک یونیورسٹی میں بھی پڑھائی جاتی، آپ نے پڑھی ہے نا شیخ؟ کیا نام ہے تفسیر نصفی کا بھائی؟ تفسیر نصفی کا کیا نام ہے بھائی؟ پتہ بھی نہیں ہے؟ ہاں، کیا نام ہے تفسیر نصفی کا؟ یہ نصفی تو، ہاں جی، ہمارے ایک استاد کہتے ہیں اسلامک یونیورسٹی میں ایک انٹرویو کے لیے آیا، یوں بیٹھا تھا، تو میں نے سمجھا اس نے پوری کتابی زبانی یاد کی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا بیضاوی کیا پڑھا ہے؟ اس نے کہا بیضاوی شیخ ہم نے پڑھا ہے۔ مجھے یقین آیا کہ یہ بیضاوی کا باپ ہے، یہ بندہ نہ بڑا عالم آئے ہیں، ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے جب پوچھا بیضاوی کی تفسیر کا کیا نام ہے، اس کو نہیں پتہ تھا۔ بیضاوی کا کیا نام ہے؟ تو بیضاوی جو مفسر ہے اس کا الگ نام ہے اور جو تفسیر ہے اس کا الگ نام۔ تو نصفی، یہ نصفی ایک نسبت ہے، تو نصفی کی تفسیر کا کیا نام ہے؟ مدارک التنزیل، مدارک التنزیل۔ اور امام نصفی رحمہ اللہ نے سورۃ ملک میں یہ قاعدہ ڈسکس کی، یہ تجدد کی، جو ہم نے فعل میں تجدد ہوتا ہے، اسم میں تجدد نہیں ہوتا، یہ والا قاعدہ کا لحاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں کیا ہے۔ جس سورۃ ملک کو ہم خواتین پڑھتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہونا، سورۃ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور بوڑھی خواتین کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ سورۃ ملک میں کتنے بلاغہ ہے، اور فعل تجدد کے لیے آتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے ان کو، بوڑھی خواتین کو۔ یہ ان کا گناہ ہے یا ہمارا گناہ ہے؟ یہ ہمارا گناہ ہے، اور ان کا بھی گناہ ہے کہ ساری زندگی انہوں نے علم میں نہیں گزارا ہے، علم میں گزارنا چاہیے تھا ان کو۔
ہاں جی، اس ٹائم مدرسے نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ یہ آپ کی کوتاہی بھی ہے بھائی، ہاں جی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صافات و یقبضن، پرندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، صافات و یقبضن، کہ فرشتوں جو پرندے ہیں نا اس کے دو صفات ہیں، صافات اپنے پر کو کھول دیتے ہیں، ہوا میں ہوتے ہیں نا پر کو کھول دیتے ہیں، صافات اسم ہے یا فعل ہے بھائی؟ اسم ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَقْبِضْنَ، ہونا یہ چاہے تھا کہ اللہ یہ کہے صافات و قابضات، کہ پرندے پر کھول دیتے ہیں اور بند کر دیتے، قابض بند کرنے کے، لیکن یقبضن کی جب بات ہو رہی ہے تو کون سا اصل ہے، کون سا حالت پرندوں میں اصل ہے، کھولنا یا بند کرنا؟ بند کرنا کم ہے یا کھولنا کم ہے ان میں؟ ہاں جی۔ تو فعل میں تجدد ہوتا ہے، تجدد کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی کرتا ہے کبھی، اصل حالت صافات ہے اس کا، تو اسم میں تجدد نہیں ہوتا، اسم ہمیشہ، دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اللہ حی ہے، حی اسم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، 24 گھنٹے زندہ رہتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں اللہ یتکلم، اللہ کلام کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کلام کرتے ہیں، تو یتکلم و فعل ہم 24 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی کبھی کے لیے ہوتا ہے، اور اسم 24 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، صافات اسم کے شکل میں اور یقبضن، اس لیے شیخ کہتے ہیں مع افادت التجدد، فعل کو مسند کی شکل میں لائے جاتے ہیں تجدد کے لیے، یعنی کبھی کبھی کرنا، اللہ کبھی کبھی کلام کرتا، تجدد اس کو بولتے ہیں کہ 24 گھنٹے وہ صفت اس کے ساتھ جاری نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وسمن فللانعدام ذا، کہتے ہیں اسم میں تجدد نہیں ہوتا، اسم میں تجدد منعدم ہوتا ہے، ومفردا لأن نفس الحکم فیہ قصد، اسم میں صرف وہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے مسند الیہ کے بارے میں بھی بات ختم کی اور مسند کے بارے میں ہم نے بات ختم کی۔ آپ کو پتہ ہے ایک گھر میں ماں ہوتا ہے، ایک گھر میں ماں ہوتی ہے اور ایک ابو ہوتا ہے، اور جو بچے ہوتے ہیں اور یہ سوکن ہے اور یہ ساس ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ متعلقات ہوتے ہیں، وہ بات سمجھ جائے نا، وہ متعلقات ہوتے ہیں، وہ فیملی کے ساتھ ٹچ ہے بس صرف، اصل فیملی تو وہ نہیں ہے نا، اصل فیملی تو ماں باپ ہے نا، اس لیے جملہ میں ایک مسند ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، مسند الیہ اصل ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہم پڑھیں گے مسند کے متعلقات پڑھیں گے، یعنی جو مسند کے ساتھ ٹچ ہے نا، جیسے جار مجرور ہے، جار مجرور اگر جملے میں آ جائے، قام زید الی البیت، قام ذهب زید الی البیت، صحب مسند ہے، زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے، الی البیت جار مجرور ہے، تو یہ جو جار مجرور ہے جملہ میں اس کا کیا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ ساس ہے، یہ ساس ہے، جیسے گھر فیملی میں ساس ہوتے ہیں نا، اس کا وجود اور عدم وجود برابر ہے، اگر وہ گھر میں نہ بھی ہو تو فیملی ہمارے پورے ہے بھائی، ہاں جی۔ اسی طرح تو یہ ہوتا ہے جار مجرور، متعلقات میں سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم متعلقات المسند کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ مسند کے کتنے متعلقات ہیں۔ تو مفعول بھی ہوتا ہے بھائی، مفعول بھی یہ مسند اور مسند الیہ کے متعلقات میں سے ہے، جی۔ اور مفعول بھی کو کیوں لایا جاتا ہے؟ اور اسی طرح مصدر ہے، ظرف ہے، جار مجرور ہے، حال ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابن ہشام نے حال کی کیا تعریف کی ہے؟ کہتے ہیں اسم فضلتن، یہ ایک فضول چیز ہے۔ فضل کیا ہوتا ہے؟ بچا ہوا، جیسے کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل بفضل میمونہ، پیغمبر میمونہ کے فضل سے غسل کرتا تھا۔ کیا مطلب ہے فضل؟ بچا ہوا پانی، یعنی اس کو جملے سے نکالو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کہو جاء زید باقیاً یا کہو جاء زید، کوئی فرق نہیں پڑتا، باقیاً کو نکالو، زید آیا اس حال میں کہ رو رہا تھا، باقیاً کو نکالو، تو جو حال ہوتا ہے وہ فضلہ ہوتا ہے، لیکن وہ مسند کے متعلقات میں سے ہے، مسند اور مسند الیہ کے ساتھ ٹچ ہے، ریلیشن ہے ان کا۔ تو جو حال ہے نا، حال یا ظرف ہے جتنی بھی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا، قبل کا ظرف ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کہتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، کہا ہے بار بار، مسند یا مسند الیہ ہے، فعل فاعل مفعول بھی ہے، بات پوری ہے۔ اور کبھی تو اللہ تعالیٰ فعل متعدی ذکر کرتے ہیں، مفعول بھی حذف کرتا ہے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہر مفعول ہر فعل جو متعدی ہوتا ہے اس کے لیے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتا، یہ بھی قاعدہ یاد رکھے۔ اتق اللہ، اتقا زید اللہ، اتقا کون سا فعل ہے؟ لازم ہے یا متعدی ہے؟ اتقا زید اللہ، زید اللہ سے ڈرا، اتقا زید اللہ کون سا فعل ہے؟ متعدی ہے بھائی، فعل فاعل مفعول بھی دونوں موجود ہے، لیکن آپ قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یتقون کا فعل استعمال کیا ہے اور مفعول بھی نہیں ہے، وکانوا یتقون، یتقون فعل فاعل مفعول بھی ہے ہی نہیں، اس لیے شیخ
بلاغے کے علماء کہتے ہیں کہ کبھی فعل متعدی کے لیے بھی مفعول کی ضرورت نہیں پڑتا. یہ اس کتاب میں آپ لوگ یہ قاعدہ یاد رکھیں، اس کو نوٹ کریں. ہمیشہ فعل متعدی کو مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتا. اور یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے بار بار کہ فعل متعدی اللہ ذکر کرتے ہیں. آپ یہ نہ کہو کہ یہ فعل لازم ہے، بس مفعول بھی اس کا ذکر نہیں ہے. آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ مفعول بھی اس کا ذکر نہیں ہے تو لہٰذا یہ فعل لازم ہے. بات غلط ہے اس طریقے سے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ وہ شیخ کہتے ہیں کہ مسند کے متعلقات ہم بیان کریں گے. تو مسند کے متعلقات میں سے آپ نے جانا حال ہے، مفعول بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں اس میں. تو مسند کے احوال بھی آپ نے جانا. فعل کی بھی متعلقات ہے اور فعل کی بھی متعلقات ہے. تو فعل کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ فعل کے حالت مفعول کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو فعل کا حالت فاعل کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی قاعدہ یہاں پر شیخ نے ذکر کیا. ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل. کیا مطلب ہے؟ یعنی فعل کی حالت وہی ہے مفعول بھی کے ساتھ، جو فعل کی حالت ہے نا وہ فاعل کے ساتھ بھی ہے. جملہ میں جو فعل ہوتا ہے نا وہ فاعل کے ساتھ اسی طرح تعلق رکھتا ہے جو مفعول بھی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ضرب زید حامدا، زید فاعل ہے نا، ضرب فاعل کے ساتھ جس طرح ریلیشن رکھتا ہے اسی طرح حامد کے ساتھ بھی رکھتا ہے. یہ مطلب ہے. ثم مع المفعول حال الفعل كحاله مع فاعل من اجل تلبس لا كون ذاك قد جرى. جس طرح فاعل فعل کے ساتھ مکس ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے، اسی طرح مفعول بھی تلبس ہے دونوں کا. دونوں نے کپڑے پہنے ہیں فعل کا، فاعل نے بھی کپڑے پہنے ہیں اس فعل کا. ضرب کا کپڑے زید نے بھی پہنے تھے کیونکہ اس نے ضرب واقع کیا ہے نا، اور مفعول بھی کو بھی کپڑے پہنائے گئے، اس کو مارا گیا نا، ہاتھ اس کے ساتھ ٹچ ہو گئے تو ضرب اس کے اوپر بھی واقع ہو گیا. یہ کہتے ہیں من اجل تلبس لا كون ذاك قد جرى وان يرد ان لم يكن قد ذكر النفي مطلقا او الاثبات له فذاك مثل لازم في المنزل من غير تقدير والا لزم. یہ کہتے ہیں کہ اذا كان مرادك افادة الوقوع فقط مثبتا او نافيا حينئذ تصير منزلة الفعل اللازم. وہی قاعدہ بیان کر رہا ہے کہ کبھی فعل متعدی لازم بن جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ فعل متعدی ہے لیکن قرآن میں اس کا مفعول بھی ذکر نہیں ہے. جیسے میں نے کہا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یتقون کا مفعول بھی حذف ہے. آپ کہیں گے کہ فعل متعدی کو لازم کا درجہ دیا جاتا ہے، یہ جواب احسان. اس طرح جاہل کو عالم کا درجہ دیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح عالم کو جاہل کا درجہ دیا جاتا ہے. منکر کو خالی ذہن کا مرتبہ دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ہے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. آپ مجھے بتا دیں یسقون فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، لوگ پانی پلا رہے تھے. یسقون فعل متعدی ہے یا لازم ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ یسقون فعل متعدی ہے؟ کس کے پاس دلیل ہے بھائی؟ ہاں دعا ہے، دعا جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. سقا میں ہوا فاعل ہے، نہ مفعول بھی ہے. اگر یہ متعدی نہ ہوتا، لیکن قرآن میں یسقون کا مفعول بھی کدھر ہے؟ محذوف ہے. تو متعدی کا مفعول بھی محذوف تھوڑا ہوتا ہے، اس کا ذکر کرنا فرض ہوتا ہے. لیکن وہی قاعدہ ہے اس میں، یہ جو شیخ نے کہا فذاک مثل لازم فی المنزلہ، فعل متعدی لازم کا مرتبہ لیتا ہے. وذاک مثل اللازم، یہ آپ شاید نیا قاعدہ سن رہے ہیں، یہ بلاغے کی اکثر کتابوں میں نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب دقیق بھی ہے عمیق بھی ہے، اس کو نارمل نہ لے لیں. یہ کتاب چھوٹی سی ہے نظم، اس میں دیکھیں اس طرح قواعد کہتے ہیں وَإِن يُرَدْ وَإِن لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَ النَّفْيُ مُطْلَقًا أَوْ الْإِثْبَاتِ لَهُ. جب آپ اثبات چاہتے ہیں یا نفی چاہتے ہیں فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنزِلَةِ، پھر متعدی کو لازم کا درجہ دے دے من غیر تقدیر وَإِلَّا لَزِمَ. وَإِن يُرَدْ إِن لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَ النَّفْيُ مُطْلَقًا أَوْ الْإِثْبَاتُ لَهُ فَذَاكَ مِثْلُ لَازِمٍ فِي الْمَنزِلَةِ. پھر فعل متعدی کو لازم کا مرتبہ دیں گے، جیسے وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اس طریقے سے. اس کے بعد مفعول بھی کب حذف ہوتا ہے؟ تو مفعول بھی حذف ہوتا ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اور حذف کرنا بھی چاہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم مفعول بھی کے حذف کے بارے میں بات کریں. ہاں انتم تبدؤون شیخ، ایوہ چلیں. مفعول بھی کب حذف ہوتا ہے؟ تو مفعول بھی حذف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ابہام کے بعد بیان کرنا چاہتے ہیں. یہ عرب کا طریقہ ہے، ابہام کرتے ہیں پھر بیان کرتے ہیں.
بات کو واضح کرنے کے لیے، یعنی بات کو اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، پھر فوراً وضاحت کر دیتے ہیں، پھر سمجھ آ جاتی ہے۔ اور جب بات اس طرح کی جائے نا کہ ابہام ہوتا ہے پھر تفصیل ہوتا ہے پھر وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور میں نے آپ لوگوں سے پوچھا کہ بدل تابع مقصود بلا واسطہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے، ابہام میں نے کر دیا۔ پھر القارعۃ ما القارعہ، ابہام ہے نا، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، ابہام ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اللہ نے تفصیل کر دیا۔ تو تفصیل جب اختصار کے بعد آتا ہے تو اس میں بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ جو مفعول بھی حذف کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، یہ بیان کرتا ہے ابہام کے بعد۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، شاء یہ فعل متعدی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ شاء اللہ ولادت زید، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ زید پیدا ہو جائے، تو ادھر اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ، شاء میں ہوا فاعل ہے لیکن یہاں پر مفعول بھی حذف ہے، یعنی اصل میں عبارت اس طرح ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ہدایتکم لَهَدَاكُمْ، اگر اللہ تمہاری ہدایت چاہتا تو تمہیں ہدایت دیتا نا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ہدایتکم لَهَدَاكُمْ، لیکن اللہ نے کہا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، کیونکہ لَهَدَاكُمْ کے لفظ میں تفصیل موجود ہے، ہدایتکم کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ مفعول بھی ہے۔ یہ مثال یاد کریں، ابہام کے بعد تفصیل ہوتا ہے، ہداکم تفصیل ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ، یعنی وَلَوْ شَاءَ ہدایتکم لَهَدَاكُمْ، تو لَهَدَاكُم میں تفصیل موجود ہے، مفعول بھی اس لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسرا مفعول بھی اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ اجتزا کرتا ہے۔ امام طبری اپنے تفسیر میں بار بار لکھتا ہے کہ اللہ کا طریقہ اجتزا ہے۔ اجتزا سمجھتے ہیں کفایت کر جانا، ایک لفظ پر کفایت کرے دوسرے کو ذکر نہ کرے، تو اللہ کفایت کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم میں مفعول حذف ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ایک منعم ہوتا ہے انعام کرنے والا، ایک منعم علیہ ہوتا ہے جس کے اوپر انعام کیا جاتا ہے، وہ تو ذکر ہے، منعم علیہ بھی ذکر ہے اور انعام کرنے والا بھی ذکر ہے، منعم بھی حذف ہے یہاں پر، یعنی کس چیز کے ساتھ اللہ نے نعمت کیا ہے، اس چیز کے ساتھ۔ میں محسن ہوں، آپ محسن علیہ ہے، آپ کے اوپر میں نے احسان کیا، محسن بھی کدھر ہے؟ یہ محسن بھی ہے نا، یہ دیکھیں شیخ مجھے چائے پلا رہا ہے نا، یہ محسن بھی ہے، شیخ محسن ہے، میں محسن علیہ ہوں، میرے اوپر یہ محسن بھی ہے، یہ چائے اس کے ذریعے میرے اوپر احسان کیا گیا، تو اللہ نے وہ حذف کیا ہے۔ کیسے حذف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بالعبادۃ والہدایۃ، ہاں اللہ آپ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے ہدایت کے ساتھ، تو منعم بھی وہاں پر ہدایت ہے، ان کو اللہ نے ہدایت دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حذف کر دیتا ہے کیونکہ اکتفا کرتے ہیں، پیچھے ایاک نعبد عبادت کی بات ہو گئی تھی، ایاک نستعین کی بات ہو گئی تھی، اہدنا کی بات ہو گئی تھی، تو انعمت علیہم بالعبادۃ والہدایۃ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب نسخ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے ڈیلیٹ کرتا ہے، جو چاہے اس کو باقی رہنے دیتے۔ یمحو اللہ ما یشاء، یمحو فعل ہے، اللہ فاعل ہے، ما مفعول بھی ہے، ویثبت، یثبت فعل فاعل ہے، مفعول بھی کدھر ہے؟ اصل میں عبارت تو اس طرح ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، تو یثبت کا مفعول بھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سرابیل تقیکم الحر، یہ تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، جو گرم کپڑا ہوتا ہے نا، سردی سے نہیں بچاتا، سردی سے بھی بچاتے ہیں، تو برد حذف ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے جنت عرضھا، چوڑائی کی بات کی ہے، لمبائی نہیں ہے جنت کی، کیا لمبائی ہے نا جنت کی؟ کدھر ہے؟ ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے اللہ کفایت کرتے ہیں، تو مفعول بھی اس لیے حذف کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مفعول بھی ذکر کرتے ہیں جملے میں، دوسری دفعہ اس کو حذف کر دیتے ہیں، نہیں لاتے۔ اسی طرح عموم کے لیے اللہ تعالیٰ مفعول بھی کو حذف کرتے ہیں، یہ آپ نے بار بار پڑھا ہے تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ مفعول بھی کو عموم کے لیے حذف کرتے ہیں، جیسے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یتقون کے بعد اللہ تعالیٰ نے مفعول بھی کیوں حذف کیا ہے؟ تعمیم کے لیے، یعنی اگر اللہ اس طرح کہتا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر اور چیزیں ختم ہو جاتی، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ لوگ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں، یہ لوگ آگ سے بھی ڈرتے ہیں، اتق النار ولو بشق تمر، حدیث ہے نا، آگ سے بھی ڈرنا چاہیے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ اللَّهَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ النَّارَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ جَهَنَّمَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ الْمَعَاصِي، بہت سارے تعمیم کے لیے اللہ مفعول بھی حذف کرتا ہے تاکہ وہ بات عام ہو جائے، تو یہ یہاں پر۔ اسی طرح مفعول بھی کے حذف کرنے کی ایک وجہ قافیہ کا لحاظ کرنا ہے، آپ نے قافیہ پڑھا ہے نا اردو میں،
کہ گرامر میں بھی قافیہ کا لحاظ کرتے ہیں نا شاعر، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ مفعول بھی ذکر کرے نا قافیہ خراب ہو جائے گا، شعر کا وزن ٹوٹ جائے گا. دیکھیں اللہ کہتے ہیں ما ودعک ربک وما قلا. ما ودع، ما حرف نفی ہے، ودع فعل ہے، کاف مفعول بھی ہے، اللہ فاعل ہے، وما قلا، قلا فعل فاعل دونوں ہے. قلا کا ہے اصل میں، کا کدھر ہے؟ دوسرا کا ہے ہی نہیں ہے. وما قلا کا ہونا چاہیے تھا نا، ما ودعک ربک وما قلا کا، دوسرا قلا کا حذف کیا ہے کیونکہ وہ قافیہ خراب ہو جاتا نا. پھر ما ودعک ربک وما قلا، کیونکہ آگے قافیہ کیا آ رہا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اولا کا تو نہیں ہے نا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترضا کا تو نہیں ہے نا. وہ قافیہ پھر خراب ہو سکتے، اس لیے مفعول بھی کو فاصلے کے لیے، یعنی جو آیات کی قافیہ ہے وہ خراب ہو جائے اس کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں وَقَدِّمِ الْمَفْعُولَ أَوْ شَبِيهَهُ رَدًّا عَلَى مَن لَّمْ يُصِبْ تَعْيِينَهُ وَبَعْضُ مَعْمُولٍ عَلَى بَعْضٍ كَمَا إِذَا اهْتِمَامٌ أَوْ لِأَصْلٍ عُلِمَ. مفعول بھی کو ہم کیوں مقدم کرتے ہیں؟ آسان سی بات ہے، مفعول بھی کو ہم مقدم کرتے ہیں حصر پیدا کرنے کے لیے. جی حصر پیدا کرنے کے لیے ہم ایاک نعبدو، نعبدو کا تھا نا اصل میں، نعبدو فعل فاعل ہے، کا بعد میں ہونا چاہیے تھا مفعول، لیکن اللہ نے کہا ایاک نعبدو حصر کے لیے. حصر کیا ہوتا ہے؟ ایک صفت کسی شخص کے لیے ثابت کرنا اور دوسرے سے اس کو نفی کرنا. ہم عبادت صرف اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں اور باقی سب سے عبادت کی نفی کرتے ہیں. حصر، حصر کے دو قسمیں ہیں، حصر حقیقی، حصر مجازی. حصر مجازی میں یہ نہیں ہوتا کہ صفت تمام افراد سے نفی کرے، اس میں ویسے مبالغے کے طور پر ایک شخص کے لیے آپ صفت ثابت کرتے ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ میں حصر ہے لیکن حصر حقیقی تو نہیں ہے نا، کیونکہ نوح بھی تو رسول ہے نا. اگر آپ کہیں کہ صرف پیغمبر رسول ہے، ادھر محمد مبتدا ہے معرفہ ہے، رسول اللہ خبر ہے، مبتدا خبر جب دونوں معرفے ہو تو حصر پیدا کرتے ہیں نا، تعریف الجزئین یفید الحصر. ہاں جی، اس لیے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. بعض علماء کہتے ہیں کہ حکمران کافر نہیں ہے بلکہ گناہگار ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حصر سے مراد یہاں پر حصر حقیقی نہیں ہے، حصر مجازی ہے. یعنی جو علماء کہتے ہیں کہ حکمران کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ حصر حقیقی مراد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا کافر ہے تو یہ حکمران ہے جو اللہ کے قانون پر فیصلے نہیں کرتے. یہ کچھ علماء کا کہنا ہے، لیکن یہ موقف صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں کفر سے چھوٹا کفر مراد ہے، یہ کفر دون کفر مراد ہے. اگر کہ اس کی سند کے اوپر بات ہے، یہ اس میں ہشام ابن حجیر راوی ہے طاؤس سے، یہ روایت صحیح نہیں ہے ابن عباس کا کفر دون کفر. لیکن بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، آپ اس کو حصر حقیقی سمجھے یا حصر مجازی سمجھے اس کو. اس کے بعد ہم قصر کے بارے میں بات کریں گے. وہ آ گیا نا، قصر آ گیا. قصر حصر، ایک صفت کو کسی کے لیے ثابت کرنا اور کسی سے دوسرے سے اس کو نفی کرنا. تو قصر کیا ہوتا ہے؟ قصر کے دو قسمیں ہیں، حقیقی اور اضافی. انہوں نے بات کی والقصر نوعان حقیقی وذا نوعان والثانی اضافی. قصر اضافی، میں ایک دن بخاری پڑھا رہا تھا، میں فتح الباری میرے سامنے تھی، تو ابن حجر نے کہا تھا یہاں پر قصر مجازی مراد ہے، قصر اضافی مراد ہے. اس ٹائم میں نے بلاغن پڑھا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی نا کلاس میں. پھر میں بہت پریشان ہوا تھا کہ فتح الباری میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں قصر اضافی ہے، یہ کیا ہے؟ اور بخاری کے ایک حدیث شرح کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں میں آسان مثال دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں شیخ امین الپشاوری هو العالم، شیخ امین پشاوری ہی عالم ہے پاکستان میں، یہ کون سا حصر ہے بھائی؟ حقیقی ہے، جھوٹ ہے؟ شیخ امین کے علاوہ اور بھی تو علماء ہیں نا پاکستان میں، صرف وہ تو عالم نہیں ہے نا، آپ صرف مبالغہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ حصر مجازی ہے. حصر مجازی میں صرف مبالغہ مقصد ہوتا ہے، باقی لوگوں سے علم کی صفت نفی کرنا مقصد نہیں ہوتا. بات یاد رکھیں. محمد الرسول اللہ میں بھی یہ ہوا ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی یہ ہوا ہے. احناف کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات بھی حصر مجازی ہے، اس لیے وضو میں نیت فرض نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اس قاعدے پر فقہی مسائل مترتب ہے. ہدایہ آپ دیکھ کے وہ کہتے ہیں حصر مجازی مراد، انما حصر پیدا کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حصر مجازی ہے. محمد الرسول اللہ حصر مجازی ہے. رسالت تو صرف پیغمبر کے لیے ثابت نہیں ہے نا، نوح کے لیے بھی تو رسول ثابت ہے، موسیٰ بھی تو رسول ہے. تو اس لیے وضو نیت کے بغیر ہو سکتے ہیں نا. کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاں جی. پھر کہتے ہیں احناف کو فقہ نہیں آتا. ان کو نے فقہ حاصل کیا ہے نا، آپ کا فقہ حاصل کیا ہے. کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہاں جی شیخ کیا جواب؟ ہاں شیخ احناف ہمارے بھائی، آپ میں سے کوئی حنفی ہے؟ ہاں حنفی موحد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب حنفی ہے بھائی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قصر، پھر قصر
قصر کے دو مزید قسمیں ہیں، ایک تو قصر حقیقی اور اضافی ہوا نا، اور دوسرا قصر موصوف علی الصفت ہے، موصوف کو صفت میں گیر لینا، بند کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ موصوف ہے، اس کو آپ نے گیر لیا وحدانیت میں. وحدانیت ایک صفت ہے، یعنی وحدانیت کی صفت آپ نے موصوف کے اوپر اس طرح رکھ دیا جیسے پرندے کے اوپر پنجرہ رکھتے ہیں تو گیرتے ہیں نا اس کو. قصر کہتے ہیں گیرنا، بند کرنا، اس کو حبس کرنا. تو کبھی آپ موصوف کو صفت کے اندر گیر لیتے ہیں کہ یہ صفت اس کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے. اور قصر کس طرح ہوتے ہیں، قصر کے کیا طریقے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کلام میں قصر ہے؟ مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے محمد الرسول اللہ قرآن کی جو آیات ہے تو قصر پیدا ہوتا ہے یا حصر پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ ہے انما آتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، صرف تمہارے دوست اللہ اور رسول اور مومنین ہے، یعنی کوئی اور نہیں ہے آپ کا دوست. کافر ہو ہی نہیں سکتا آپ کا دوست، ہاں جی وہ تو نہیں ہو سکتا نا آپ کا دوست. کافر اور منافقین تو آپ کے دوست نہیں ہو سکتا نا. تو انما حصر پیدا کرتے کہ صرف یہ لوگ، حصر کا مطلب ہے جسٹ یہ آپ کا ہے، کوئی اور نہیں ہے. ہاں جی صرف یہ لوگ، یہ صفت ان کے لیے ثابت، ولایت کی صفت صرف مومنین کے لیے ثابت ہے. اس لیے خالد السبت اپنی کتاب قواعد التفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان لا نکاح الا بولی والے حدیث کو منافقین پر پیٹ نہ کرے. منافق باپ ہوتا ہے وہ کہتے لا نکاح الا بولی، ولایت ثابت ہوتا ہے مومنین کے لیے. مومن ولی بن سکتے ہیں، فاسقین اور کافرین ولی نہیں بن سکتا. اگر کافر ولی بن سکتا تو ام حبیبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی کے بغیر کیسے نکاح کیا؟ ام حبیبہ کو راستے میں نکاح کر دیا تھا نا، کیونکہ وہ لوگ کافر تھے نا. ان کی ولی سے اجازت لی تھی، ان کو تو تپڑ مارا تھا، دو تین تپڑ مارا. اس نے خواب بھی دیکھا تھا رات کو کہ کوئی تپڑ مار رہا ہے، تو تپڑ مار کر اس کی بیٹی نکال دی وہاں سے. تو یہ ولی نہیں ہو سکتا. ولایت صرف مومنین کے لیے ثابت ہے، وہ نکاح کی ولایت ہو انما ولیکم اللہ ورسولہ. تو یہ پھر آگے شیخ کہتے ہیں طرقہ النفی والاستثناء، یعنی قصر نفی سے پیدا ہوتا ہے، استثناء سے پیدا ہوتا ہے. والعطف والتقدیم، عطف سے بھی حصر پیدا ہوتا ہے، تقدیم سے بھی حصر پیدا ہوتا ہے. دلالت التقدیم بالفحوا وما عداه بالوضع وايضا مثل ما القصر بین خبر و مبتدا. مبتدا اور خبر میں حصر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو. جیسے ہم نے کہا الدین النصیحہ، اگر خیر خواہی ہے تو صرف اسلام ہے. یہ دیکھیں اگر خیر خواہی ہے تو صرف اسلام ہے، حصر پیدا کر دیا. خیر خواہی کی صفت صرف اسلام کے لیے ثابت ہے. پھر آگے کہتے ہیں یکون بین فاعل وما بدا منه فمعلوم قد ينزل منزلة المجهول او ذا يبدل. تو یہ وہی بات کر رہا ہے وہ جو کبھی معلوم کو مجہول کا مرتبہ دیا جاتا ہے، کبھی مجہول کو معلوم کا مرتبہ دیا جاتا ہے. ہاں جی دیکھیں معلوم کو مجہول کا مرتبہ دیا جاتا ہے. کافر نے شعیب علیہ السلام سے کہا تھا ما انت الا بشر مثلنا. نفی کے بعد جب اس بات آ جائے نا، استثناء آ جائے تو حصر پیدا کر دے، یعنی آپ نہیں ہے مگر بشر ہے، یعنی صرف آپ بشر ہے، دنیا میں کوئی اور بشر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ بشریت شعیب کی معلوم چیز ہے یا غیر معلوم چیز ہے؟ ہاں مجہول ہے یا معلوم ہے؟ شعیب کی بشریت معلوم ہے نا، لیکن اس کو مجہول کا درجہ دیا گیا. تو کبھی معلوم کو مجہول کا درجہ دیا جاتا ہے اور حصر کرتے ہیں عرب ما انت الا بشر، آپ صرف بشر ہے. اور پیغمبر تو بشر نہیں ہو سکتا نا، پیغمبر کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، ہاں جی، اور اس کے ساتھ فرشتہ آنا چاہیے، ہاں جی فرشتہ اس کے ساتھ آنا چاہیے، اور ان کا بینک بیلنس نہیں ہے، ان کا یہ فقیر انسان ہے. اور بازار میں کیوں جاتا؟ ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہاں جی، اور ان کے خزائن نہیں ہے. لولا انزل الیہ کنز او جاء معه ملک ہاں فیکون معه رسولا. ٹھیک ہے جی. تو یہ معلوم کو مجہول کا درجہ دیا جاتا ہے یا مجہول کو معلوم کا درجہ دیا جاتا ہے. تو یہ ہے بھائی حصر کے بارے میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد انشاء کے بارے میں پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے انشاء کیا ہوتا ہے؟ انشاء وہ کلام ہے جو بولنے والا کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے. آپ کا ابو آپ سے کہتا ہے چائے پیو، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اب جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ انشاء ہے. امر میں جھٹلانے اور تصدیق کا کوئی احتمال نہیں ہوتا. آپ سے کوئی کہتا ہے گالی نہ دو تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں یا سچے؟ امر اور نہی. یا کوئی شخص تمنا کرتا ہے لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب، کاش جوانی واپس آ جائے، میں اس کو بتاؤں گا بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا حشر کیا ہے. تو جو تمنا کرتا ہے اس کو آپ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ تمنا کرنے والا منشی ہوتا ہے. منشی، یہ منشی نہیں، بازاری منشی نہیں ہے.
منشی سے مراد یہ لغوی منشی ہے بھائی. انشاء جو کرتا ہے نا، امر دینے والا، حکم دینے والا منشی ہوتا ہے، نہی منشی ہوتا ہے، استفہام منشی ہوتا ہے. لیکن شیخ یہاں پر بات کرتا ہے تمنی اور ترجی میں کیا فرق ہے بھائی. تمنی ناممکن کا طلب کرنا، یعنی کوئی چیز ناممکن ہے نا، جیسے بڑھاپا دوبارہ جوانی میں تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے، تمنا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا بات. اور ترجی کیا ہوتا ہے؟ ممکن کا حصول. سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ بار بار لعل لعل کیوں کہتا ہے؟ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس سے خوبصورت لڑکی مجھے نہیں ملے گی، اور اس نے تو ڈگری بھی کیا تھا، ڈگری والی لڑکی مجھے نہیں ملے گی، تو اللہ کہتے ہیں لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ اس کے بعد ضرور آپ کو اور بیوی دے گا، ضرور دے گا. تو یحدثوں میں یہ ممکن کا حصول طلب کیا جاتا ہے. لعل ترجی کے لیے ہوتا ہے نا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. لعل اور لیت میں یہی فرق ہے. یا لیتنی کنت معہم فافوز، یہ ناممکن ہے. لیت تمنا ہوتا ہے. یہاں پر شیخ نے ایک عجیب بات کی ہے، یہ آپ لوگ پہلے دفعہ آپ شاید سن رہے ہیں کہ کبھی تمنا کا، جس چیز کا تمنا کیا جاتا ہے نا، اس کا بھی حصول ممکن ہوتا ہے کبھی کبھی. قرآن میں اس کی مثال موجود ہے. آپ سے سوال ہے کہ ہم نے عام طور پر پڑھا ہے کہ تمنا اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جس کا حصول ممکن نہ ہو، لیکن قرآن مجید میں ہے کہ اس چیز کا تمنا کیا گیا ہے جو حصول ممکن ہے. قارون نکلا تھا، خزانوں والا تھا، خزانوں کی چابی بھی اتنی بڑی بڑی تھی. ابھی اے ٹی ایم کارڈ ہے نا، وہ تو ہم جیب میں رکھتے ہیں، تو قارون کا جو اے ٹی ایم کارڈ تھا وہ گدھا بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اتنا بڑا اے ٹی ایم کارڈ ہوتا تھا اس کے پاس. تو جو لوگ دنیا پرست ہیں نا، جیسے آج کل کوئی گاڑی دیکھتے ہیں، کوئی اچھے کپڑے دیکھتے ہیں، کاش مجھے بھی، علم والا کو کوئی قدر نہیں ہے. تو کچھ لوگ دنیا پرست تھے، وہ نکلے تھے قارون کے پاس جو پیسہ ہے ہمیں بھی ملے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. آپ مجھے بتا دیں یہ تمنا ہے یا نہیں؟ ان لوگوں کو قارون جیسے مال مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا؟ مل سکتا ہے. کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک شخص کو آج کل قارون سے زیادہ پیسہ ہے لوگوں کے پاس، تو ملا تو ہے نا. تو لیت کا لفظ ہمیشہ ناممکن کے لیے استعمال نہیں ہوتا، کبھی ممکن کے لیے بھی تمنا آ سکتا ہے. تو تمنا ترجی کے معنی میں، یہ بات یاد رکھے. یہ قرآن مجید اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قواعد کو دقیق انداز سے پڑھیں، کیونکہ ہم لوگوں نے صرف اتنا پڑھا ہے کہ تمنا اور ترجی میں یہی فرق ہے، حصول جس کا ممکن اور حصول جس کا ممکن نہ ہو. لیکن کبھی تمنا کا بھی حصول ممکن ہوتا ہے بھائی، جو قرآن میں یہاں پر استعمال ہوا ہے. جی اس کے بعد ہم پڑھیں گے استفہام کے بارے میں. ظاہر ہے انشاء میں تمنا اور ترجی ہم نے پڑھا، استفہام کے بارے میں پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے استفہام کا مطلب ہوتا ہے آپ جاہل ہے، کسی سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے وہ علم حاصل ہو جائے. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سوال کیوں پوچھتا ہے؟ کہ اللہ کو علم نہیں ہے؟ تو شیخ اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ استفہام اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی اپنے حقیقی معنی سے خروج کر. استفہام کا حقیقی معنی ہے فہم طلب کرنا، یعنی آپ جاہل ہیں، فہم طلب کرنا چاہتے ہیں. لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم ہیں تب بھی استفہام استعمال کریں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہوں میں استفہام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان بننے والے ہو؟ تو اللہ کو نہیں پتہ کہ تم مسلمان بنیں گے یا نہیں بنیں گے، تو اس کو پھر ہم استفہام تقریری کہیں گے یا استفہام انکاری کہیں گے. ہاں جی، پھر وہ استفہام حقیقی معنی میں نہیں رہے گا، اس کو پھر استفہام تقریری کہتے ہیں. اللہ اعتراف لینا چاہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم کے پشت سے اولاد کو نکالا تھا نا، اور ان سے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ اعتراف لینا چاہتا تھا. تو استفہام کے ذریعے اللہ کوئسچن نہیں کرتا بلکہ اعتراف لینا چاہتا ہے. استفہام اس لیے تو شیخ کہتا ہے هل حمزۃ من ما و اینا کم کیف ایانا متى. اس کے بارے میں نے منطق کی کلاس میں پڑھایا تھا، جو ساتھی منطق کی کلاس میں شریک ہوئے تھے نا، یہ ہم نے پڑھایا تھا کہ ماہیت 4 صیغوں کے ساتھ طلب کیا جاتا ہے. ہاں جی، اور ان کو پتہ ہے. فہل بہا یطلب تصدیق، یہ ابھی منطق کے بارے میں شروع ہوا. میں نے اس لیے کہا تھا کہ بلاغہ کے لیے بھی منطق ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ایک تصور ہوتا ہے، ایک تصدیق ہوتے ہیں. تصور کے لیے حل استعمال کیا جاتا ہے. تصور کیا ہوتا ہے؟ تصور میں حکم نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں زید 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 زید، مالٹا مالٹا مالٹا، برتقال چائے چائے چائے، یہ تصور ہوتا ہے. تصور میں حکم لگانا نہیں ہوتا. جب آپ حکم لگاتے وہ تصدیق بن جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں زید عالم، آپ نے حکم لگایا. لیکن جب آپ صرف کہتے ہیں زید زید زید،
تو پھر وہ تصور ہے. تصور پہلے ہوتا ہے، تصدیق بعد میں ہو. تو منطق کے علماء تصور کا لفظ کلمے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تصدیق کا لفظ پورے جملے کے لیے استعمال کرتے. تو شیخ کہتے ہیں کہ حل استفہام کے لیے ہے، لیکن حل کے بعد تصور ہی آتا ہے. یعنی حل ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ تصور کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور باقی جو استفہام کی صیغے ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تصدیق کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. منطق کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، ادراک مفرد تصورا علم ودرک نسبت بتصدیق وسم. مفرد کا ادراک کرنا تصور ہے، اور تصدیق کا ادراک کرنا یہ تصدیق ہے. جملے کا کلام کا ادراک کرنا، ودرک نسبت بتصدیق علم، نسبت کا ادراک کرنا. نسبت یعنی حکم جو لگاتے ہیں نا، زید قائمون کے درمیان جو نسبت ہے. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ استفہام کبھی حقیقی معنی سے نکلتا ہے، اسی طرح نہ ہی کبھی حقیقی معنی سے نکلتا ہے. نہ ہی میں اللہ کوئی چیز سے منع کرتے ہیں، لیکن کبھی نہ ہی اپنے حقیقی معنی سے نکلتے ہیں، کسی اور معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نہ ہی تقلیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، کم چیز کے لیے. جیسے اللہ کہتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواج، یہاں پر اللہ منع نہیں کر رہا بلکہ قلیل کے معنی میں ہے. اسی طرح اللہ دھمکی کے لیے بھی نہ ہی استعمال کرتے ہیں. لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہاں پر تحدید ہے. انجام کے لیے اللہ تعالیٰ نہ ہی استعمال کرتے ہیں. لا تحسبن ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان کا انجام اچھا ہے، ان کے انجام کے بارے میں آپ نے برا نہیں سوچتے ہیں. تو نہ ہی کبھی حقیقی معنی سے عروج کا. جس طرح امر کی 31 معنی ہے، کسی نے کہا 100 معنی ہے، جیسے ابن حبان نے 100 معنی. امر اصل میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز فرض ہے، لیکن امر کبھی 99 معنی اور کے لیے بھی آتا ہے، 100 معنوں کے لیے امر آتا ہے. 31 معنی تو اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، لیکن ابن حبان کہتے ہیں کہ امر 100 معنوں کے لیے آتے. اسی طرح نہ ہی بھی کئی معنوں کے لیے آ سکتے. تو اسی طریقے سے پھر یہ ہماری کتاب ختم ہوتے ہیں. انشاء کے بعد فصل اور وصل ہے. فصل اور وصل سے کیا مراد ہے؟ یہ آخری باب ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک فصل ہوتا ہے، ایک وصل ہوتا ہے. فصل جانتے ہیں نا، جدائی، یعنی حرف عطف جب آپ نہیں ذکر کرتے ہیں دو جملوں کے درمیان تو یہ کیا ہے؟ فصل ہے. وہی بدل میں جو آپ کرتے ہیں، بدل میں آپ حرف عطف نہیں ذکر کریں، یہ فصل ہے. کبھی دو جملوں کے درمیان آپ جملہ بھی بدل بن سکتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم. دیکھیں، دو جملے ہیں، فوسوس الیہ الشیطان ایک جملہ، قال یا آدم دوسرا جملہ. آپ مجھے بتا رہے دونوں جملوں کے درمیان حرف عطف ہے. فوسوس الیہ الشیطان، شیطان نے اس کو وسوسہ کیا. قال یا آدم، شیطان نے اس کو کہا ہے یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو قال یا آدم یہ الگ جملہ ہے، فوسوس الیہ الگ جملہ ہے. دونوں کے درمیان اللہ نے کیا کیا؟ فصل کیا، حرف عطف چھوڑا ہے. اللہ حرف عطف کب چھوڑتا ہے؟ جب دو جملوں کے درمیان کمال اتصال ہو. یہ بس اتنا قاعدہ یاد کرے، اللہ کب حرف عطف چھوڑتا ہے؟ جب دو جملوں کے درمیان کیا ہو بھائی؟ کمال اتصال ہو. کیا مطلب کمال اتصال ہو؟ یعنی پہلا جملہ مبدل منہ ہو اور دوسرا بدل ہو. دونوں کے درمیان تعلق ہے نا، بدل مبدل منہ سیم چیز ہی ہوتے. کمال اتصال یہی تعلق ہے، دونوں کے درمیان رابطہ ہے. تو جب دوسرا جملہ بدل ہو اور پہلا مبدل منہ ہو تب بھی اللہ حرف عطف چھوڑتا ہے. جیسے بدل مبدل منہ میں حرف عطف نہیں ہوتا. آسان سی بات ہے بھائی، اتنا آسان ہے بلاغہ، کتنا مشکل بنا دیا لوگوں نے. اس لیے میں نے کل کہا تھا لڑکوں سے کہ منطق کا علم جب بچہ پیدا ہوتا ہے 5 سال کی عمر کا ہوتا ہے وہ منطقی ہوتا ہے، لیکن بعد میں منطق جب اس کو پڑھائی جائے تو جو منطق اس نے امی کی گود میں حاصل کیا تھا وہ منطق بھی بھول جاتا ہے وہ بچہ. کیونکہ منطق کی کتابوں والا اصطلاحات کو مشکل بناتے ہیں نا، جیسے آپ لوگوں کا نحو لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے. ورنہ نحو تو آسان سی ہے نا، نحو تو آسان سا ہے. یہ فاعل ہے، یہ مفعول بہ ہے، یہ مفعول مطلق ہے، یہ مفعول لاجلہ ہے، اور بس آسان سا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وصل کب کرتے ہیں؟ جب دونوں میں کمال انقطاع ہو. یعنی دونوں، جیسے جاء زید و حامد، حامد الگ شخص ہے اور زید الگ شخص ہے، تو آپ وصل کریں گے نا، واو لائیں گے بیچ میں، حرف عطف لائیں گے، کیونکہ یہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے. اسی طرح آپ قرآن میں دیکھیں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ واو چھوڑتا ہے نا اس کو مفسرین استئناف کہتے ہیں. بات یاد رکھیے، اس کو لکھ کے آخر میں، جہاں پر اللہ واو چھوڑتا ہے نا اس کو مفسرین استئناف کہتے ہیں. اور استئناف یا بیانی ہوتا ہے یا تعلیلی ہوتا ہے. استئناف کے 2 قسمیں یاد رکھیں، استئناف بیانی اور استئناف تعلیلی. جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کبھی بات کرتا ہے نا سیدھا کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو کیا مطلب ہے ان اللہ علی کل؟ اللہ نے واو چھوڑا ہے، وہ ان اللہ تو نہیں کہا ہے. تو یہ استئناف کرتا ہے اللہ. استئناف کا مطلب یہ ہے کہ نیا جملہ لے کے آتا ہے، وہ یا علت بیان کرنے کے لیے نیا جملہ لے کے آتا ہے یا بیان کے لیے آتا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. فصل ہے یا وصل ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. واولئک فصل ہے یا وصل ہے؟ جی
کیوں؟ اس کی وجہ امام بیضاوی نے بیان کیا ہے۔ اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک ادھر واو نہیں ہے، وہ اولئک نہیں ہے، لیکن ادھر اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم بیضاوی کہتے ہیں ادھر واو ہے وہ اولئک و اولئک کے درمیان، ادھر واو نہیں، تو اس میں سوچے یہ فصل وصل ہوا ہے۔ ہاں جی کہتے ہیں وہاں پر اولئک کالانعام بل هم اضل ایک چیز کی بات ہو رہی ہے، حیوانیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں جانوروں کی صفت ہے دونوں، اولئک کالانعام جانور ہے، بل هم اضل جانور ہے، دونوں جانوریت کی بات ہو رہی ہے، لیکن ادھر اولئک علی ھدی من ربہم الگ بات ہے، و اولئک علی هم المفلحون الگ بات ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ انقطاع ہے، ریلیشن نہیں ہے، دو جملوں میں تعلق نہیں ہے، کمال اتصال نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو پڑھے آپ، مفسرین کی کلام کے اوپر اس کو تطبیق کرے، اولئک علی و اولئک میں واو ہے، ادھر اولئک کالانعام بل هم اولئک ادھر واو نہیں ہے، اولئک سے پہلے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وصحبہ اجمعین۔